اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے غزل، اور آج ہم شبیب رضوی کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم شبیب رضوی کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑی سی واقفیت حاصل کریں گے۔ سید محمد شبیب رضوی 25 جون 1935 عیسوی کو قصبہ زیرپور، ضلع بارہ بنکی، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابھی 5 برس ہی کے تھے کہ والد سید مواعظ حسین رضوی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ انہوں نے اپنی دینی تعلیم گھر پر ہی اپنے والدہ سے حاصل کی۔ عربی و فارسی میں فاضل، تفسیر کامل اور صدر الفاضل کی اسناد حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندی میں پرویش اور اردو میں ادبی ماہر کے امتحانات پاس کیے۔ 1959 میں طبیہ کالج لکھنؤ سے FMBS یعنی طب کی ڈگری حاصل کی۔ نومبر 1963 میں ان کا تقرر گورنمنٹ طبیہ کالج سری نگر میں ہوا اور بعد میں میڈیکل آفیسر کے منصب سے سبکدوش ہوئے۔ شبیب رضوی کو شعر کہنے کی ترغیب جو ہے وہ اپنے گھر کے ادبی ماحول میں ہی ملی۔ ابھی ان کی عمر 11 سال کی تھی کہ انہوں نے شعر کہنے شروع کیے۔ شاعری کی ابتدا ہوئی۔ بعد میں انہوں نے مختلف اصناف سخن خصوصاً مرثیہ، سلام، نعت، منقبت میں طب آزمائی کی۔ انہوں نے بچوں کے لیے موضوعاتی نظموں کے علاوہ رسول میر کے کشمیری نغموں یعنی کشمیر کے ایک مشہور کشمیری شاعر جو تھے رسول میر، ان کے کشمیری نغموں اور چند دیگر شعراء کی آزاد نظموں کے منظوم اردو ترجمے بھی کیے۔ شبیب رضوی 1963 عیسوی سے کشمیر میں قیام پذیر ہیں۔ 1968 عیسوی میں ان کی شادی سری نگر کے ایک شریف گھرانے میں ہوئی۔ شبیب رضوی کشمیر کی خوبصورتی اور معاشرتی و تہذیبی زندگی سے اتنا متاثر رہے ہیں کہ کشمیر پر یا کشمیر کے پس منظر میں سب سے زیادہ پابند اور آزاد نظمیں لکھ چکے ہیں۔ یعنی کشمیر کے حسن پر حسن جو ہے اس سے متاثر ہو کر انہوں نے سب سے زیادہ آزاد نظمیں اور پابند نظمیں لکھی ہیں، جن میں وادی کے فطری حسن کے ساتھ ساتھ تمدنی، سیاسی اور مذہبی زندگی کے متنوع پہلوؤں کی بھی عکاسی ملتی ہے۔ شبیب رضوی اردو کی شاعری روایت کا بھی شعور رکھتے ہیں اور جدید حیثیت سے بھی متصف ہیں۔ ان کے یہاں کلاسیکی رچاؤ کے ساتھ ساتھ جدید طرز اظہار کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں۔ لہجے کی متانت، اسلوب کی سادگی اور مجموعی طور پر ایک خاص اخلاقی اور تہذیبی سطح ان کی شاعری کی منفرد خصوصیات ہیں۔ وہ اب تک 45,000 اشعار کہہ چکے ہیں، لیکن منظر عام پر بہت ہی کم کلام آ سکا ہے۔ یعنی ان کے تمام اشعار جو ہیں وہ کوئی کتابی شکل نہیں پا چکے ہیں۔ ان کے سلاموں کے 4 مختصر مجموعے 1960 سے پہلے شائع ہوئے۔ 1969 عیسوی میں نظم و غزل کی بیاض آتش چنار کے نام سے طبع ہوئی۔ 2000 عیسوی میں نعت و منقبت پر مشتمل حرف فروزاں منظر عام پر آیا۔ 2009 عیسوی میں بچوں کے مشاعرے کی اشاعت ہوئی۔ لہو لہو غزل طباعت کے لیے تیار ہے، جبکہ کشمیر کے سلسلے کی نظمیں زیر ترتیب ہیں۔ یہ تھا تھوڑا سا مختصر نوٹ شبیب رضوی کے بارے میں۔ اب ان کی غزل نمبر 1 جو ہے وہ اس طرح ہے: کتاب بند سہی حرف تر کھلا رکھنا، مباحثے کا ہمیشہ ہی در کھلا رکھنا، سکوت شب سے بھی اکتا کے لوٹ سکتا ہوں، میں کہہ کے آیا ہوں بچوں سے گھر کھلا رکھنا۔
तीसरा शेर है, हमारी शर्त कि हम पर हो साये रहमत, तुम्हारी ज़िद है कि कूफे में सर खुला रखना, शिकस्तगी हुई ज़ाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दारे पे पर खुला रखना, किसी का हाथ बढ़े या खिंचे ये उसका नसीब, हमारा फ़र्ज़ है दस्ते हुनर खुला रखना। किताब बंद सही हर्फ तर कहते हैं गुफ्तगू को, कलाम को कहते हैं। किताब बंद सही हर्फ तर खुला रखना, मुबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना, दर कहते हैं दरवाजे को। इस शेर में शबीब रज़वी कहते हैं, फरमाते हैं कि किताब बंद हो चुकी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कलाम और गुफ्तगू यानी बहस व तमहीज़ का सिलसिला जारी रखा जाना चाहिए, यानी बाहमी ख्यालात और गौर फिक्र का सिलसिला जारी रहे। असल में शायर के कहने का मकसद ये है कि बिलाशुबा कुरान पाक दीन व शरीयत की असल बुनियाद है, मगर इसका पढ़ना, फिर इसको समझना और समझकर फिर इस पर अमल करना वाजिब करार दिया गया है। शायर आगे कहते हैं, मुबाहिसे का हमेशा ही दर खुला रखना, यानी मुबाहिसे का दरवाज़ा खुला रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई दूसरा पैगंबर क़यामत तक आने वाला नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के आखिरी नस्ल तक के लिए नबी हैं और अब और कोई खुदाई किताब आने वाली नहीं है, कोई खुदाई सहीफ़ा जो है वो आने वाला नहीं है। लिहाजा ज़रूरी है कि किताब अगर बंद है, मगर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और उसवा हसना है, इसकी तदवीन व तरतीब, हिफ्ज़ व अशात और इससे मुतलिक तमाम काम जो है, तमाम गौर व फिक्र जो है का सिलसिला जारी रखना चाहिए। दूसरा शेर है, सुकूती शब से बे उक्ता के लौट सकता हूँ। सुकूती शब ये मुरक्कब लफ्ज़ है। सुकूत कहते हैं खामोशी को और शब कहते हैं रात को, यानी सुकूती शब का माना है रात की खामोशी। सुकूती शब से बे उक्ता के लौट सकता हूँ। उक्ता जाना माने तंग आ जाना, तंग आना। मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। इस शेर में शायर ने अपनी जहनी कश्मकश की तस्वीर कशी की है, जहाँ से वो भाग चुका है और वहाँ दोबारा जाने के इम्कान को ज़िंदा रखा है। यानी शायर अपने घर के हंगामे और तनाव की वजह से अपनी अबतर हालत से घबरा जाता है और तंग आकर घर से भाग जाता है ताकि कहीं तन्हाई की ज़िंदगी गुजार सके, मगर फिर यह कहता है कि मैं शब तन्हाई और जुदाई की सियाह रात की खामोशी से भी उकता जाऊंगा और फिर उसी गहमा गहमी और दौड़ धूप की दुनिया में वापस आ सकता हूँ। इसलिए कहता है कि मैंने बच्चों से कह रखा है, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। इसलिए कहता है कि मैंने बच्चों से कह रखा है कि मैं वापस आने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, लिहाजा घर के दरवाज़े मेरे लिए खुले रखना। यानी उससे मालूम है कि वो बाहर भी कहीं आराम से नहीं रह पाएगा, वो बाहर भी चैन नहीं पा सकता। तीसरा शेर है, हमारी शर्त कि हम पर हो साये रहमत,
تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا، چونکہ اس شعر میں صنعت طلمی استعمال ہوئی ہے۔ صنعت طلمی کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ صنعت طلمی کسی لفظ یا لفظوں کے ذریعے کسی خاص واقعے یا قصہ کی طرف اشارہ جو ہے اس کو طلمی کہتے ہیں، چونکہ اس شعر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شرط ہے کہ سب پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو اور ایسا نظام قائم ہو جس میں اللہ کی طرف سے اللہ کے مخلوق کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق عدل جاری کرنے میں اللہ کی نیابت کا حق ادا کرنے والی جماعت پیدا ہو۔ یعنی یہ ملک جو ہے اللہ کا ہے، الارض للہ والحکم للہ، یہ ملک جو ہے یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے اس سرزمین پر، اللہ کی اس بنائی ہوئی سرزمین پر اللہ ہی کا حکم چلانے والی ایک جماعت ہو۔ آگے کہتے ہیں دوسری طرف یزید جو ہے اپنی یزیدیت کی وجہ سے ان خدائی احکاموں کو پامال کر دینا چاہتا تھا، اس لیے عمر بن سعد کو ابن زیاد کا خط ملا کہ یا وہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یزید کی بیعت کروائے ورنہ انہیں قتل کر دے۔ چنانچہ کربلا کے مقام پر سب رفقا کے سمیت، سب ساتھیوں کے سمیت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جام شہادت نوش کر گئے اور ان کے سر کو جسم سے الگ کر کے نیزے پر رکھ کر تمام اہل بیت سمیت کوفہ کے کوچہ بازار میں پھیرایا گیا۔ اس لیے اس شعر میں صنعت طلمی کا استعمال ہوا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ صنعت طلمی اس صنعت کو کہتے ہیں جس میں لفظ یا لفظوں کے ذریعے کسی خاص واقعے یا قصہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ آگے ایک اور شعر ہے، شکستگی ہوئی ظاہر تو موت لازم ہے، کھلی ہواؤں کے دارے پہ پر کھلا رکھنا۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں شبیب رضوی فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور نہ کبھی اپنی شکستگی یا کمزوری کو ظاہر کرنا چاہیے، کیونکہ جس انسان نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا یا ہمت سے کام نہ لیا تو اس کے لیے موت ضروری ہے۔ شاعر آگے کہتے ہیں کھلی ہواؤں کے دارے پہ پر کھلا رکھنا، یعنی انسان میں سربلندی جو ہے عزم، استقلال، خودداری، عزت نفس اور بلند حوصلہ کا مادہ ہونا چاہیے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے طاقت، قوت اور ہمت جو ہے وہ اولین شرط ہے۔ اس کے برعکس اگر کمزوری کا اظہار کیا یا اپنے نظریں جو ہیں خاک کے راہ پر رکھیں تو پامال اور ذلیل و خوار ہوگا اور ناگہانی موت سے دوچار ہو جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ کھلی ہواؤں کے دائرے پر اپنے پر ہمیشہ کھلا رکھے اور اپنی پرواز میں کسی قسم کی کوتاہی کو نہ آنے دے، بلکہ ہمت اور حوصلہ قائم رکھے، ہمت اور حوصلے سے کام لے۔ آخری شعر ہے، کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھچے یہ اس کا نصیب، ہمارا فرض ہے دست ہنر کھلا رکھنا۔
اس شعر میں شبیب رضوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قدرت نے ادائے فرض کو زندگی کا نصب العین قرار دیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ جس قدر فرائض ادا کرنے کی ہم میں ہمت موجود ہے، ہم ان کو ادا کر کے سعادت دارین حاصل کریں اور خداوند تعالیٰ کے اس عظیم مقصد کو پورا کریں جس کی تکمیل کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، اسی کے مطابق، اسی اصول کے مد نظر میں اپنا فرض ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ میں نے بلا امتیاز رنگ و نسل تمام لوگوں کے لیے اپنے ہنرمند ہاتھوں کو کھلا رکھا ہے تاکہ ہر کوئی جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکے۔ ہمارا فرض ہے دست ہنر کھلا رکھنا، آگے کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھنچے، یعنی اب جو ہے کسی کا ہاتھ بڑھے یا کھنچے یہ اس کا نصیب۔ شاعر کہتے ہیں اب یہ اپنی اپنی قسمت اور نصیب کی بات ہے کہ کوئی اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی اپنی بدقسمتی سے اس فائدے سے محروم رہ جاتا ہے۔ شکریہ۔